اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ریڈیو کے اندر تقریر کرتے ہوئے امریکہ میں مجھے 9 سال سے کے قریب ہونے کو ہیں۔ مختلف ٹاپک جو ہیں وہ چنتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ لیکچر کبھی ایک ٹاپک کبھی طویل ہو جاتا ہے، کبھی اسے شارٹ کر دیتا ہوں۔ آج کل جو سلسلہ شروع ہے یہ اولیاء کرام کا تذکرہ، جو دنیا کے اندر تشریف لائے اور اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ تو ریڈیو کا لیکچر جو ہے وہ ملا کر میں نے چاہا کہ اپنے آڈینس، جو ناظرین جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ آج ہماری گفتگو سب سے پہلے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی۔ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ جو خاص کر دیے گئے کچھ طبقات کے ساتھ، اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ کہ جو طبقہ نالج نہیں رکھتا، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس جنریشن سے یہ صاحب اللہ کا نیک آدمی تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اگر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، اس کے بعد کسی بھی جنریشن سے اس کا تعلق ہے اور یہ کامل ہے۔ علیہ السلام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اس میں گرامی لیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، یا جو رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں، انہیں معلوم فوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں پتہ چل جائے گا یہ صاحب جو ہے یہ صحابی۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مبلغین حضرات جو ہیں، جن کی اسٹڈی بہت زیادہ عمیق نہیں ہوتی لیکن وہ مبلغ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں گے تو وہ بیچارہ تقریر کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ یہ صحابی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ یہ جنہوں نے دلائل دی انہوں نے غلط دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طبقے کو معلوم تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن مکمانہ بیٹا ہوتا ہے۔ اور دینار کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ دینار ان کے والد گرامی کا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دینار جو ہے ان کو اس لیے کہا گیا، ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے، وہ بھنور میں پھنس گئی اور کشتی کے ملا نے جو ہے ان سے پیسے مانگے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے بڑا مارا، تو جب وہ مار رہا تھا تو پانی سے مچھلیاں جو ہیں وہ ایک ایک دینار منہ میں لے کے اوپر آ گئی، تو آپ نے وہ دینار پکڑ کے اسے ایک دے دیا۔ اس آدمی نے پھر توبہ کی بعد میں، لیکن آپ کشتی سے اتر کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے۔ لیکن اگر یہ ان کی صفت ہے تو پھر مالک ابن دینار نہیں کہنا چاہیے، پھر مالک دینار کہنا چاہیے۔ تو اگر مالک ابن دینار کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دینار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں، ان کے والد گرامی کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خاندان کیا ہے، اس میں زیادہ تر انسان کے کردار پر پہلے توجہ دی جاتی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے خاندانی اعتبار سے تو ان کے والد گرامی جو ہیں وہ غلام تھے، کابل افغانستان اس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ولادت ہے وہ اسی حالت میں ہوئی جب ان کے والد گرامی غلامی کی حیثیت، غلامی کی زندگی گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزادی سے نوازا اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا کیا۔ یہ دینار جو ہے، دینار ایک کرنسی کا نام بھی ہے۔ آج بھی یہ کرنسی جو ہے الجیریا، بحرین، عراق، جارڈن، کویت، لیبیا، میقدونیا، سربیا اور ٹیونس، ان ممالک کے اندر آج بھی دینار نام کی کرنسی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی ہسٹری کے اندر دینار جو ہے وہ سکے کو کہا جاتا تھا کہ جو سونے سے بنایا جاتا تھا۔ اب مالک بن دینار، جیسے میں نے بتایا کہ کابل اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا، تب یہ سارا علاقہ ایک ہی ہوتا تھا، رشیا کی اسٹیٹس، یہ عراق، یہ ملتا جلتا علاقہ تھا، سب ایک دوسرے کی اسٹیٹ تھی۔ مالک بن دینار 19 سال کی آپ کی عمر
سب سے پہلے آپ نے پولیس میں نوکری کی. اس دور کے اندر جیسا ہوتا تھا مسلمانوں کی حالات بھی یوں ہی ہیں، شراب پینا، ہر کام کرنا، اور جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے اندر کوئی ممانعت بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، خود پولیس والے. تو دنیا داری کے جتنے کام ہیں مالک بن دینار کرتے. 19 سال ان کی عمر ہو گئی. ایک دن یہ رستے میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، 5 سال اس کی عمر، بڑا خوبصورت چہرہ اس کا. بچی کو دیکھ ایک عجیب کیفیت آری ہو گئی آپ کے اندر. گھر آئے، سوچتے رہے، بیٹھے رہے، من چاہا کہ میری بھی بیٹی ہونی چاہیے، میری بھی اولاد ہو. تو آپ نے شادی کر لی. شادی جب آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی بیٹی ہی عطا فرمائی. اس بیٹی سے اتنا پیار کرنے لگے، چومتے کھیلتے اس کے ساتھ، لیکن شراب پینا نہیں چھوڑا. بیٹی جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو گئی اور بولنے کے قابل، باتیں کرتی. ابا جو ہیں وہ آتے شام کو بیٹھتے، شراب جب پینے لگتے، وہ بیٹی آتے ہی ہاتھ مارتی، جام توڑ دیتی. یہ عمل اس نے کئی بار کیا. آپ سوچتے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنا پیار کرتے، کہتے اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مارتا، لیکن تم مجھے بڑی پیاری ہو. جب یہ عمل بار بار ہوا تو آپ نے کہا جاؤ، لگتا ہے میری بیٹی کو یہ اچھا نہیں لگتا، شراب چھوڑ دی. شراب جب چھوڑی، بیٹی 5 سال کی ہوئی تو مالک بن دینار رحمہ اللہ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. آپ نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی. اب بیٹی کے غم میں، اور ایک ہی بیٹی. ایک جگہ میں اور پڑھتا ہوں کہ ان کی اولاد اور بھی ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے نہیں ملا کہ ان کی اولاد اور ہیں، یا اگر اولاد تھی بھی تو یہ سب کو تیاد دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. اس بچی کے فوت ہونے کے بعد شراب کے نشے میں دھت رہتے. اب کیا ہوا؟ ایک دن سوئے، حشر برپا ہے، کوئی ٹو ہے کوئی فرام ہے، لیکن ہر ایک بھاگ رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار بھی وہاں کھڑے ہیں، ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے بھاگا. تو مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے آگے بھاگے. وہ اژدہا، وہ سانپ پیچھے، آپ آگے. رستے میں آپ کو ایک بابا ملا، بڑا نورانی چہرہ، داڑھی سفید، پگڑی سر پہ. کہنے لگے آپ میری ہیلپ کیجیے. کہنے لگے میں تیری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اور یہ سانپ جو ہے وہ طاقتور ہے. سانپ پیچھے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، لیکن سانپ آپ کے پیچھے چڑھا. اب جب پہاڑی کے اوپر چڑھے آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے، درخت نظر آئے، گرینری نظر آئے، اور کچھ بچے وہاں کھیلتے ہوئے نظر آئے. اور بچے بلند آواز سے پکار کے کہنے لگے فاطمہ، یہ مالک بن دینار کی بیٹی کا نام ہے جو فوت ہوگی، فاطمہ اپنے باپ کو بچاؤ، تمہارے باپ آئے ہیں، تمہارے والد گرامی آئے. فاطمہ ایک دم سے دوڑتی ہوئی آئی، آتے ہی باپ کے گلے لگی، دائیں ہاتھ کے ساتھ باپ کو یوں سینے سے لگا رہی ہیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ یوں پش کیا اس کو، سانپ کو، اور سانپ پیچھے کی طرف چلا گیا. ایک دم سے بیٹھے، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا یہ جو سانپ ہے نا یہ تیرے برے اعمال ہیں، چونکہ تیرے برے اعمال زیادہ ہیں اس لیے سانپ طاقتور ہے. وہ جو بابا ملے تھے وہ تیری نیکی ہیں، چونکہ نیکی کم ہیں اس لیے وہ بابا کمزور ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو بابا طاقتور ہوتے. تو بابا اب یہ چیزیں چھوڑ دو. کب چھوڑو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دل دہل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے؟ کب آئے گا وہ وقت بابا؟ اتنا ہی کہا، آپ کی آنکھ کھل گئی. ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی، فوراً اٹھے. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مغرب کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ فجر کے وقت. دوڑتے ہوئے گئے، نماز، وضو کیا، نماز پڑھی. امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ، تو امام صاحب بھی وہی آیت تلاوت کر رہے تھے جو جملے ان کی بیٹی نے خواب میں کہے اپنے ابا سے. آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی. کہا میں پولیس کی نوکری میں نہیں ہوں. اب من چاہا کہ میں کوئی ایسی نوکری کروں کہ جس کی وابستگی دین کے ساتھ ہو. تو پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس جہاں آپ رہتے تھے حضرت امیر معاویہ کی بنائی ہوئی مسجد معاویہ، بہت بڑی مسجد ہے وہ. آپ کا من چاہا کہ میں یہاں متولی بن جاؤں، لیکن اب مسجد کا متولی تو اسے ہی بنائیں گے نا کہ جو آدمی جو نماز پڑھتا ہو، مسجد میں زیادہ رہتا ہو، اسی رکھیں گے نا صفائی پہ. تو آپ نماز پڑھنے لگے.
اعتکاف بیٹھے رہتے, نماز پڑھتے رہتے, نوافل پڑھتے رہتے. جب نماز کا ٹائم ہوتا قرآن نوافل یہ مسجد میں جاری رہتا کہ متولی مجھے بنا لیا جائے, میں مسجد میں رہوں گا. لیکن 1 سال گزر گیا, کسی نے متولی نہیں بنایا مالک ابن دینار کو. سال گزرنے کے بعد ایک دن اٹھ کے گئے. اب رباب بڑا اچھا بجاتے تھے, گئے اٹھایا اسے, بجانے لگے. ایک دم سے آواز آئی, یہ تیرا کام نہیں ہے, کب پلٹے گا تو؟ اللہ اکبر جل شانہ. رباب چھوڑ دی, اسے چھوڑا, سانس کو چھوڑ دیا, پھر بھاگے مسجد میں آ کے لگے, اللہ مجھے مسجد کی متولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرنی, اب میں تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ عبادت کروں گا. وہ نماز جب آپ نے پڑھی, وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر آئے تو رستے میں آپ کو مسجد کی انتظامیہ مل گئی, لوگ مل گئے. کہنے لگے مسجد کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے, مسجد خالی پڑی رہتی ہے, ہم آپ کو متولی بناتے ہیں. ہم مسکرا پڑے. کہنے لگے 1 سال میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے یہاں نوکری مل جائے, آج میں نے ایک نماز اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی تو نوکری ایک دم سے میرے پاس آ گئی. کہنے لگے نہیں, میں اب اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑی. آپ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوگی اگر یہ حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ 748 میں جو ہے وہ وفات پائی آپ نے. 748 عیسوی کی بات کر رہا ہوں, جس کا ابھی 2012 جا رہا. تو 748 میں اگر آپ نے وفات پائی ہو تو 90 سال کی عمر ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 658 عیسوی میں پیدا ہوئے, تو یقیناً آپ نے کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوئی. تو آپ تابعی بھی ہیں, اور اگر آپ کہیں کہ تابعی نہیں ہیں تو تبع تابعی تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. تو انہوں نے کئی ان لوگوں کی زیارتیں کی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی. اب تصوف کی طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان ہو گیا, آپ چلے گئے بصرہ کے اندر, آپ نے قیام کیا. اور اب تصوف میں جب آدمی آتا ہے تو تصوف کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرنی. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی تصوف میں چلا جائے اور خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہے. اندر سے آواز آئے کہ یہ کھانا ہے تو چلو چلیے یہ کھانے چلتے ہیں, مجھے یہ چیز چاہیے تو چلو چلتے ہیں. آپ کا من چاہا کہ میں گوشت کھاؤں, 20 سال تک مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے گوشت نہیں کھایا. 20 سال تک گوشت نہیں کھایا. بصرہ میں 40 سال رہے اور آپ نے کھجور تک نہیں کھائی. 40 سال آدمی کھجوروں کے شہر میں رہتا ہوں جہاں کھجوریں اگتی ہیں, اور آپ کھجور نہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ من کی خواہش تھی, آپ کو اچھی لگتی تھی. اور ایک مرتبہ تو نفس نے یہ کہہ دیا کہ کھجور بڑا دل کر رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کھجور کھلاتا ہوں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے 1 ہفتہ روزہ رکھنا پڑے گا. دیکھا, ہمارا ذرا من چاہتا ہے لسی پینی ہے, ذرا من چاہتا ہے آج چاٹ کھانا ہے, ذرا من چاہتا ہے آج روسٹڈ مرغا کھانا ہے, ذرا من چاہتا ہے کہ آج بریانی کھانی ہے, ہم فوراً چل پڑتے ہیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی نفس نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے کھجوریں کھانی ہیں. کیا کھجور حرام ہے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نفس کی بات مان لی جائے گی تو نفس آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو تصوف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی, نفس کو مارنا ہے. حرام تو عمل کرنا ہی نہیں, ماننا ہی نہیں. حلال میں بھی جہاں تک کنٹرول ہو سکتا ہے نفس کی بات نہ مانو, اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کھجور کھلاتا ہوں, لیکن 1 ہفتہ تو روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے, آواز آئی, ٹھیک ہے. کھجوریں نہیں, کھجور لے کر آپ چل پڑے کہ مسجد میں بیٹھ کر میں کھجور کو جو ہے وہ کھاتا ہوں. مسجد میں گئے تو مسجد میں جب بیٹھے نوئی تو سنت الاعتکاف, بیٹھ کر ابھی کھجوریں کھولی ہیں, ایک لڑکا بچہ جو ہے وہ داخل ہوا. کیا لگا وہ ہماری مسجد کے اندر یہودی آ گیا, ہماری مسجد کے اندر یہودی آ گیا, ہماری مسجد کے اندر یہودی آ گئے. بچے کی آواز سے اس کا باپ دوڑا کہ شاید ایسا ہی ہو کہ یہودی آ گیا وہ مسجد کو خراب کرنے کے لیے. اس لڑکے کا والد جب مسجد کے اندر آیا تو دیکھا کہ یہ تو مالک ابن دینار ہیں. معذرت کی کہ میرا بچہ آپ کو پہچان نہیں پایا حضور. آپ نے فرمایا اس نے مجھے یہودی کیوں کہا ہے؟ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پورا محلہ ہے نا, یہ پورا محلہ جو ہے اس میں ہر فرد دن کو روزہ رکھتا ہے. اللہ
یار اس دور کے لوگ کیسے تھے یار؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہمارا پورا محلہ کا جتنے بھی بالغ لوگ ہیں وہ سب روزہ رکھتے ہیں. تو آپ کو اس نے دیکھا کہ آپ دن کے ٹائم کھجوریں کھانے لگے ہیں تو اس نے سمجھا کہ شاید آپ مسلمان نہیں ہے، یہ بچہ ہے، معصوم ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اسی وقت آپ نے کھجوروں کو لپیٹا اور آپ نے فرمایا، نفس سے کہنے لگے سن، تو کھجور کھانے لگا تھا تو تجھے یہودی قرار دے دیا گیا، وہ تو کھا لیتا تو تیرا حال کیا ہوتا؟ یہ نفس کو دبانے کے لیے ہمیں بتلایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھجور کھانا ناجائز ہے، کھجور نہیں کھانی چاہیے، کھائیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کھجوریں کھائے گا تو بندہ ولی اللہ بن جائے گا. نہیں، یہ مطلب نہیں. یہ انہوں نے یہ بتلایا کہ میں نفس کی آدمی جب مخالفت کرتا ہے تو اس کو ترقی ملتی ہے. اس نفس کی ایک بات مانو گے، پھر یہ دوسری منوائے گا، پھر یہ تیسری منوائے گا، پھر یہ چوتھی منوائے گا، اور آخرکار کیا ہوگا کہ یہ شیطان کے حوالے کر دے گا. اب تصوف، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ملکہ عطا فرمایا، ہر وقت جو ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہتے، اپنے کمرے میں بند رہتے، اور کمرے کے ساتھ یہودی ہمسایہ کون ہے؟ یہودی. اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ یوں کرتا تھا، گوشت لاتا تھا، اوجڑی لاتا تھا، کوئی چیز بھی لاتا، اس کو یوں دروازے کے قریب لا کے پھینک دیتا گوشت کو. پھینکنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ جہاں وہ پھینکتا تھا اس سے زمین کو کدال کے ساتھ اس نے یوں نالی سی بنا دی، اور وہ نالی جو ہے وہ سیدھی جا کر حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کے قریب جو ہے یوں جا کے پانی ڈھلان بن جائے اور پانی آگے چلا جائے. پھر اس سڑے ہوئے گوشت کے اوپر پانی پھینکتا. تو جب وہ پانی پھینکتا تو وہ پانی سڑے ہوئے گوشت میں سے نکل کے وہ ڈھلان سے نیچے ان کے دروازے کے اوپر جاتا اور اندر چلا جاتا. اور آپ کو اتنی بدبو آتی، آپ نے ساری رات عبادت کرنا ہوتی تھی اور آپ کو بڑی بدبو آتی، لیکن وہ مسلسل اسی طرح کرتا رہتا. اور آپ کیا کرتے؟ یہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا رومال رکھ کے آپ کو جب باہر جاتے تھے کتابت کا کچھ کام، کتابوں کا کوئی کام کرتے تھے، تو گھر آ جاتے، آنکھیں اندر بیٹھتے تو وہ جتنی گندگی ہوتی اسے صاف کر دیتے، دروازہ بند کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے. آپ کو تکلیف تو ہوتی، لیکن نہیں. ایک دن، 2 دن، 3 دن، عرصہ گزر گیا. ایک دن خود ہی اس کو خیال آ گیا. یہودی آیا، آ کے کہنے لگا آپ کو تکلیف تو بہت ہوتی ہوگی، میں یہ جو عمل کرتا رہا ہوں، کیونکہ یہودی کی بیوی جو ہے وہ روکتی تھی کہ تم کیوں تنگ کرتے ہو بلا وجہ ان کو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم کیوں تنگ کرتے ہو. ایک دن خود اس پہ اثر ہوا، پہنچا، کہنے لگا میں آپ کو اذیت دیتا تھا، آپ صبر کرتے تھے، کچھ کہتے کیوں نہیں تھے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے، ہمارے اسلام کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا. تو میں نے تیرے عمل کے اوپر صبر کیا. بہت متاثر ہوا، اس نے اس عمل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. ایک مرتبہ ایک عورت نے آرزو کی، بہت امیر تھی، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے. مجھے اس جملے سے لگتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بیوی کو بھی شاید چھوڑ دیا تھا. اور یہ جو جملہ، اس جملے سے مجھے لگتا ہے، ورنہ وہ عورت یہ آرزو نہ کرتی کہ مجھے آپ سے شادی کرنا ہے. اور وہ دولت مند بھی بہت تھی. آپ نے فرمایا میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اور جسے طلاق دے دی جائے اسے دوبارہ گھر میں کیا رکھنا. تو ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے آپ سے کہا، تو خیر روایات جو ہے وہ بہت سی ملتی ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے ہیں، بات کو سماعت کیجیے تو مکمل کرتے ہیں. عبادت کر رہے ہیں آپ، تو بزرگان دین نماز پڑھتے تھے اندھیرے کے اندر، چھپ کے، دور جا کے، لوگوں کو دکھے نہ، ریاکاری نہ آ جائے، لوگوں کو نظر نہ آئے. ایک مرتبہ کسی نے مالک ابن دینار سے کہہ دیا، عورت نے بلایا اور ریاکار. بڑے خوشی ہوئے، کہنے لگے ہو آج کسی نے بڑے سالوں بعد مجھے میرے اصلی نام سے پکارا. فرمانے لگے مجھے اب کچھ نہیں لگتا، کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری توہین کرے، مجھے کچھ اثر نہیں پڑتا. یہ کیفیت ہر آدمی میں، خاص طور پر مولویوں کے اندر یہ کیفیت تاری ہونی چاہیے. کوئی تعریف کرے تو بھی اثر نہ پڑے، اور کوئی توہین کرے تو بھی اثر نہ پڑے. کیوں؟ فرمانے لگے میں حقیقت کو جان چکا ہوں. یہ لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تعریف کریں گے تو، توہین کریں گے تو جب میں ان کی حقیقت کو جان چکا ہوں پھر مجھے ان کی تعریف اور توہین، اس سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے،
اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے دوسروں پر بھی کرم فرماتا. کئی لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. مجوسی، یہ جو لوگ آگ کو پوجتے ہیں، آتش پرست جو ہیں، یہ آگ کو پوجتے، بجھنے نہیں دیتے. ان کی عبادت ہی یہ ہوتی ہے، آگ جلتی رہتی ہے، اس کی پوجا کرتے رہتے. تو ایک دفعہ ایک مجوسی نے یہ کہہ دیا مالک ابن دینار، تو سچا کہ میں سچا؟ آپ نے فرمایا دیکھ میں سچا ہوں، تو پوجا کرتا ہے آگ کی، آگ تیری، تو نے اس کو الہ بنا لیا. میں اس کی پوجا نہیں کرتا، میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا. اگر تو سچا ہے تو تو بھی ہاتھ ڈال آگ کے اندر، کیونکہ تو پوچھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، جس کا جل گیا وہ جھوٹا. کیا لگا؟ اچھا پھر آپ ڈالیے پہلے. وہ بھی ذہین تھے لوگ اس دور کے. حضرت امام مالک جو ہی مالک ابن دینار ہاتھ ڈالنے لگے، اس نے کیا کیا؟ مجوسی نے بھی ساتھ ہی ہاتھ ڈال دیا، یوں ملا کے آگ میں ڈال دیا. کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلا، دونوں کا ہاتھ جو ہے وہ بچ گیا. ہاتھ بچا تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک، میں نے تو تیری شان کو بیان کرنے کے لیے، تیری توحید بیان کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلایا؟ تو اللہ تعالیٰ غیب سے آواز آئی، اے مالک ابن دینار، اس کا ہاتھ جل جاتا اگر وہ اکیلا ڈالتا. اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ وہ بڑا ذہین تھا، اس نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ کے ڈالا، تو ہم نے تیرے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو نہیں جلا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، جب آدمی اس سے لو لگا لیتا ہے تو پھر ہر شے جو ہے اسی کے تابع ہو جاتی. تو بات کو ختم کرتے سمیٹتے ہیں. حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگ چھپ کے نماز پڑھتے، اندھیرا کر کے نماز پڑھتے. تو آپ اندھیرا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چور آ گیا چوری کرنے کے لیے. چوری کرنے کے لیے جب آیا، آپ نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی پھر رہا ہے. آپ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے ایک سائڈ میں، جو ہی وہ قریب آیا آپ نے اس کو بازو سے پکڑ لی. آپ اس وقت رکوع میں جا رہے تھے، آپ نے اس کو پل کیا ڈاؤن، نیچے جھکا دیا. اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. آپ نے اسے دیکھا، ڈر گیا، کہنے لگا چھوڑیے، اب کیا بات چیت کرنی، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ مجھے کچھ نہ کہے، مجھے جانے دیجیے. آپ فرمانے لگے ایک کنڈیشن ہے، تو چلا جا، میں تجھے جانے دوں گا، لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے گا. کیا لگا؟ ٹھیک، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ. مالک ابن دینار نے جب یہ کہا تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوا، وضو کیا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھے. 2 پڑھے تو کہنے لگا کہ میں کچھ اور پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے ٹھیک پڑھ لو. وہ نوافل پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ، آزاد ہو، چلے جاؤ تم. تو مالک ابن دینار سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ لیں. مسجد میں گئے، نماز فجر کی پڑھی. وہ بھی پیچھے پیچھے امام مالک مالک ابن دینار رحمہ اللہ اپنے گھر آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. جو ہی وہ گھر داخل ہوئے، یہ بھی داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم آزاد ہو، فری ہو، جاؤ. کہنے لگا دیکھو مسئلہ آپ کو بھی آتا ہوگا، مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمان جب مہمان آتا ہے تو 3 دن تک اس کے گھر میں وہ مہمان رہ سکتا ہے. اور یہ آپ لوگ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجیے، آپ کے گھر میں جو آئے 3 دن تک جو ہے آپ اس کی خدمت کریں گے. 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، چوتھے دن نہیں. اب آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن 3 دن تک اس کی خدمت کرنا ہے. دیکھو اس دور کے چور کتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ بھی یہ حدیث جانتا ہے کہ مہمان 3 دن تک ہوتا ہے. حضرت امام مالک مسکرا پڑے، کہنے لگے ٹھیک ہے رہو. 3 دن وہ چور جو چوری کرنے آیا تھا امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے ساتھ رہے. دن کو دیکھتے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو دیکھتے کہ عبادت کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد اس نے اجازت چاہی. آپ نے فرمایا اچھا. جب وہ چور واپس پہنچا تو اس کے ساتھی پوچھنے لگے کہاں گئے تھے، ہم تو تمہیں تلاش کرتے رہے، اتنا دیر کہاں گزاری. کہنے لگے بس گیا تھا ایک جگہ ڈاکہ ڈالا. کہا بہت مال ہاتھ لگا ہوگا. کہاں؟ بڑا مال لگا. میں نے لوٹا اور مجھے کسی نے لوٹ لیا. میں نے لوٹا، میں لوٹنے گیا تھا میں تو کسی نے مجھے لوٹ لیا. کہا وہ اتنا بڑا خزانہ لیا اور کس نے لوٹا، بتاؤ ہم اس کو قتل کر دیں گے. کہا جو خزانہ مجھے ملا ہے وہ تم نہ تو واپس لے سکتے ہو، نہ تم اسے چھو سکتے ہو، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو. وہ ٹرائل جسٹ ایکسپیرینس، وہ تو محسوس کیا جا سکتا ہے، دل سے لیا جاتا ہے، دل میں رکھا جاتا ہے. اصل میں مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے پاس رہا ہوں 3 دن. انہوں نے مجھے ایمان کی چاشنی دی، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، مجھے خدا کا ذکر دیا، ایمان کی حلاوت دی، مجھے روزہ سکھایا.
یہ ایمان ہے جو میں ان سے لے کر آیا. سب لوگوں نے پھر اس کی وجہ سے بھی توبہ کی. تو یہ ہے مالک ابن دینار. بصرہ کے اندر ان کی قبر مبارک ہے. ان کے کچھ جملے ہیں. ایک مجھے بڑا اچھا لگا ان کا جملہ, اور وہ آپ بھی سن لیجیے. بہت خوبصورت بات کی, اور اسی بات پر آج کا ریڈیو کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے جو بات کہی وہ یہ ہے, کہنے لگے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے, امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. اور یہ سب لوگ آپ سن لیجیے, یہ ولیوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ ہی صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی بات, وہ جو سٹوری ہے, وہ جو کہانی ہے, وہ ایک دم سے باڈی پہ اثر کرتی ہے. اس لیے امریکہ میں دیکھا ہوگا آپ نے, آپ کے ملکوں میں بھی ہوگا, کہ بچوں کو سٹوریز سنائی جاتی ہے. بچے سٹوری میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ یہ سٹوریز کیوں نہیں سناتے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہو, آپ اسے یوٹیوب پہ بھی شیئر کرو گے, ویسے بھی خود بھی یاد کرو گے, اور اپنے بچوں کو یہ سٹوری سناؤ گے. اس سے بچے کی لائف ایک دم سے چینج ہو جائے. اب سن لیجئے مالک ابن دینار رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی دی ہیں حضور کی امت کو جو کسی کو پہلے نہیں دی. وہ کیا تھی؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے میرا ذکر کرو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور دوسری, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کو نہیں. آئیے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ملین بلین ٹریلین رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.